अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज आपसे दो टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा। एक शहबाज गिल का अचानक जो दौरा जैकबाबाद का हुआ है उस हवाले से बात करूँगा, शहबाज गिल का। और दूसरा जो MQM के रहनुमा हैं अल्ताफ़ हुसैन और डॉक्टर इमरान फ़ारूक और मुस्तफ़ा कमाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो। दोस्तों, बात यह है कि वो जैसे पता है ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। अब ये डॉक्टर फ़ारूक इमरान कत्ल केस में फ़ैसला आ गया है और उसमें फ़ैसला ये आया है कि 3 आदमियों को उम्र कैद की सज़ा हुई है। हालांकि उनकी डेथ सेंटेंस बनती थी, लेकिन वो इंग्लैंड के कानून के मुताबिक और मुआहदे के मुताबिक उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। और उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया है कि अल्ताफ़ हुसैन ने कत्ल का आर्डर किया था। दोस्तों, ये बड़ा भयानक चेहरा है जो अब हम सुनते थे ना, जब कि बोरी बंद लाश मिली है, बोरी बंद लाशें मिलती हैं और फिर 12 मई को वकला को ज़िंदा जलाया गया। ये वही MQM है, आज भी ये वही MQM है। ये फ़रोग़ नसीम भी वकीलों का वही कातिल है, आज भी वही कातिल है, ये नए नहीं हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल जो बातें कर रहा है ना, ये भी इसमें मुलव्वस है, जो आज अपनी सफाई देने के लिए जी कि वो अल्ताफ़ हुसैन ने हमारे सामने तस्लीम किया। तो जब तुम मेयर थे कराची के, तो तब तो तुमने बड़े मज़े लिए, अपनी मेयरशिप पूरी की, सारा कुछ किया। फिर आपके अंदरूनी इख्तलाफात हुए फ़ारूक सत्तार से और इन सारे खालिद सिद्दीकी वगैरह से, तो आपने दाएं बाएं हो गए, वरना आप भी तो वही चीज़ है। ये फ़रोग़ नसीम कहे जी कि मेरा MQM से ताल्लुक़ नहीं है, तो ये हमें नहीं पता ये वही है। ये मुशर्रफ का वकील रहा है जो अब इमरान खान का वकील है। इनके हाथ रंगे हुए हैं, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। सारी MQM के जो जितने मर्जी उसमें ग्रुप बन गए हैं, ये वसीम अख्तर है, ये खालिद फ़ारूकी है, ये फ़रोग़ नसीम है, ये मुस्तफ़ा कमाल है, ये अल्ताफ़ हुसैन है, ये सब एक ही थैली के चटे पटे हैं। ये सब पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं। अब फौरी तौर पे जो है ना, फौरी तौर पे इमरान खान साहब, आपने सलमान शहबाज के तो रेड वारंट जारी कर दिए हैं और आप उसमें तो हैं, तो इधर भी करें ना, इधर भी करें, अल्ताफ़ हुसैन के भी करें और फ़रोग़ नसीम से भी पूछें कि ये कितने वकीलों का कातिल है जो 12 मई हम यौम स्याह मनाते हैं। तो ये अब पाक साफ हो गए आपके साथ मिलके। आप अपनी पुरानी तकरीरें इमरान खान साहब निकालो और MQM के बारे में आपका क्या व्यू था। वैसे तो सारे आपके यू टर्न है, तो ये भी बिग यू टर्न है आपका। लिहाजा मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम कोई मुतासिर नहीं हुए। हम समझ रहे हैं कि आप भी उसी कातिल MQM के हिस्सेदार हैं जो मुशर्रफ की चमचा रही है, जो हर डिक्टेटर के साथ रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन ऐसा था। भाई अल्ताफ़ था तो आपने 22 साल तक तो अल्ताफ़ के अंडर ही काम किया है ना, और आज खुद आपने कहा है कि 22 साल से वो वहाँ से इंडिया से पैसे ले रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। और इसमें ये देखें कि मुशर्रफ आर्मी के चीफ ऑफ हेड रहा है, उसको पता था कि ये, उनको पता नहीं था कि ये अल्ताफ़ हुसैन पैसे कहाँ से ले रहे हैं, तो क्यों उसको अपने साथ मिलाया, क्यों वकीलों के ऊपर जुल्म करवाया। बड़े अफसोस की बात है, आज अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं ये फ़रोग़ नसीम को फारिग किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब, तुमसे तो किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। आज आप कहते हैं MQM वाले बड़े सॉफ्ट हैं, सबसे अच्छे मिनिस्टर जो हैं वो MQM वाले हैं। आपको याद है वो जो गौरी ने आपको चिट दिखाई थी कैलिफोर्निया की, आर्डर दिखाया था सीता वाइट का,
تب آپ کے ویوز کیا تھے؟ یہ فروغ نسیم کدھر تھا اس وقت؟ لہذا جن کی گھٹی میں جو ہے نا، گھٹی میں دشمنی ہے پاکستان کی، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور تجھے چھوڑنے میں بھی یہ ٹائم نہیں لگائیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، وہ اس چیز سے بے خبر ہیں۔ ہمارے ISI اس چیز سے بے خبر ہے کہ یہ MQM والے سارے ادھر سے لیتے ہیں پیسے۔ کدھر سے لیتے ہیں یہ پیسے؟ الطاف حسین کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے، اور اس کے بھی ادھر ہی جو ہے نا، وہ اس کا نام چونکہ کیس میں آ گیا ہے، وہ ملزم سے مجرم بن چکا ہے، اس کو گرفتار کر کے یہاں پیش کیا جائے انٹرپول کے ذریعے۔ اور یہ مگر مچھ کے آنسو نہ بہائے مصطفیٰ کمال، یہ فروغ نسیم، یہ خالد مقبول صدیقی، یہ امین الحق، یہ سارے وہی ہیں، سب چھوٹے چھوٹے الطاف حسین ہیں۔ انہوں نے بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں، یہ ناقابل معافی ہیں۔ اب وہ دوسرا عمران خان کا چمچہ، فارنر، امریکی شہباز گل، کل بلاول بھٹو نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمارے سندھ میں بڑے اچھے ہوٹل ہیں، ہسپتال ہیں، اور ان کو VIP ہے، اور اس جیسا کوئی بھی KPK میں نہیں ہے۔ تو وہ عمران کا جو بڑا چمچہ بنا ہوا ہے نا، جو کہتا ہے عمران نے بھوکا رہ کے پاکستان کی خدمت کی ہے، بھوکا رہ کے، اتنا بڑا TC کرتا ہے، اتنی TC کرتا ہے کہ گدگدی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ انتہا ہوتی ہے TC کی، کہ جب آپ کو گدگدی ہونے لگے TC سے۔ تو وہ جیکب آباد کے کسی وہ جنگل میں چلا گیا، اور وہاں جا کے تصویریں بنائیں، اور پھر واپس آیا اور پریس کانفرنس کی کہ جناب دیکھو یہ بلاول بھٹو صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کے ہسپتال دیکھو، اور ان کی وضاحت آ گئی کہ وہ آپریشنل ہسپتال ہے نہیں، وہاں کوئی بندہ تھا ہی نہیں۔ ویسے جو شہباز گل نے بھی ویڈیو بنائی ہے، کوئی مریض نہیں ہے وہاں پہ، کوئی مریض دکھایا ہے اس نے؟ یہ بے ایمان ہے، پرلے درجے کے بے ایمان ہے۔ یہ جو عمران خان کے جو فارنر نان الیکٹڈ بندے ہیں نا، فارنر، پرلے درجے کے بے ایمان ہیں۔ اس کو راتوں رات ہیلی کاپٹر کس نے دیا ہے کہ یہ وہاں گیا اور جا کے جیکب آباد کے ہسپتال میں پہنچا اور پھر واپس بھی آیا ہے؟ شہباز گل کو ہیلی کاپٹر کس نے دی ہے؟ عمران خان تم دشمنی میں اس حد تک آگے جا سکتے ہو کہ بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کی ریبٹل کے لیے تم نے ادھر فوراً اتنا کام کسی نیک کام کے لیے لگا دو، جتنا زور دشمنی پہ لگا رہے ہو، انتقام پہ لگا رہے ہو، کسی نیک کام کے لیے کوئی اتنا زور لگا دو۔ اتنا کوئک ریسپانس کہ اس نے رات کو پریس کانفرنس کی ہے، اور صبح اسلام آباد سے بندہ جیکب آباد سے ساری تصویریں لے کے آپ کے پاس پہنچ بھی گیا ہے۔ اتنا کسی پازیٹیو ذہن استعمال کرو، پازیٹیو عمران خان صاحب، پازیٹیو ذہن بھی استعمال کرو۔ صرف تمہارا ذہن دشمنی میں چل رہا ہے، انتقام میں چل رہا ہے، اور یہ پوری قوم جانتی ہے کہ تم صرف انتقام کی سیاست کرتے ہو، وکٹمائزیشن کی سیاست کرتے ہو۔ تمہارے ذہن پہ یہ دونوں خاندان سوار ہیں، کیونکہ تم جھوٹے طریقے سے آئے ہو، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ذرا بھی میں نے کمزوری دکھائی تو یہ مجھے پکڑ لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پکڑنے کے دن آ گئے ہیں، جب یہ کہانیاں چلیں گی، جیسے جہانگیر ترین کا قصہ نکلا ہے نا، خسرو بختیار کا نکلا ہے، یہ سٹوریاں نکلیں گی کہ جناب شہباز گل نے اتنا بڑا گھپلا کیا 2 ارب روپے کا، یہ جناب زلفی بخاری نے جناب 10 ارب روپے کا گھپلا کیا، اور اس میں یہ سٹوری ہے۔ یہ تیرا ماسک بیچنے والا ظفر مرزا، یہ بھی WHO سے آیا ہے باہر۔ یہ نتاشا جس کو آپ نے احساس پروگرام کا بنایا ہے، یہ سارے گھپلے نکلیں گے، اور ان کے سارے سرے، سارے رستے بنی گالا جا کے ملیں گے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں۔ یہ ساری انکم بنی گالا کے جیب میں سے نکلے گی، جیسے جہانگیر ترین کی نکلی ہے نا،
تم نے اس کو راتوں رات VIP طریقے سے باہر بھجوا دی ہے، اور کوئی بیان نہیں دیا تم نے کہ اس کو سلمان شہباز کے لیے ریڈ وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں تو جہانگیر ترین کے لیے نہیں ہو سکتے؟ افسوس ہے، لیکن اچھا ہے کہ تمہارا چہرہ پہچان لیا، پوری قوم نے پہچان لیا تمہارا چہرہ، اور اب ڈیز کاؤنٹڈ، دن گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب یہ کہانیاں نکلیں گی کہ شہزاد اکبر نے کتنا کمایا، زلفی بخاری نے کتنا کمایا، یہ شہباز گل نے کتنا کمایا، ظفر مرزا نے کتنا کمایا، نتاشا نے کتنا کمایا، معید یوسف نے کتنا کمایا۔ یہ سارے فارنر ہیں دوستو، اور سارے نان الیکٹڈ ہیں۔ اور پھر تیرے پیارے کے بھی قصے مشہور ہو رہے ہیں، مراد سعید وغیرہ کے، اس کے بھی انشاءاللہ مواصلات کے حوالے سے نا اس کے بھی آئیں گے۔ جیسے 4 پیپر ایک دن میں اس نے پاس کیے تھے، اس کے والد آسٹریلیا میں گرفتار ہوا تھا، یہ سارے اسی کریکٹر کے بندے آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے بلاول کی، اور تم نے راتوں رات بندہ ہیلی کاپٹر پہ بٹھا دیا، جاؤ بھائی اس کا نکال کے آؤ۔ کوئی پازیٹیو کام کرنا تھا تم نے، اس کو قوم نے کوئی اپریشیٹ کیا ہے، اور وہ بھی شہباز گل، اس کی کیا ورتھ ہے؟ افسوس ہے، اس نے آج ویسے بھی اس کے اوپر مجھے غصہ آیا ہوا ہے کہ اس نے مریم نواز کے ٹویٹ کے اوپر ایک گندا ٹویٹ کیا ہے۔ اس نے شہباز گل نے مریم نواز کے ٹویٹ پہ ایک گندا ٹویٹ کیا ہے، بعد میں جب لوگوں نے اس کے اوپر پڑھے ہیں تو اس نے وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، لہٰذا یہ MQM وہی قاتل MQM ہے۔ اور عمران خان، تیرے جو فارنر یہ دوست ہیں نا جن کو ہیلی کاپٹر دے کے آپ نے اسپیشل بھجوایا ہے، ان کے حساب ہوں گے، تیرا اپنا بھی ہیلی کاپٹر کا حساب ہوگا، مالم جبا کا بھی حساب ہوگا، BRT کا بھی حساب ہوگا، اور تیرے جہاز استعمال کرنے کا بھی حساب ہوگا، اور فارن فنڈنگ کے کیس کا بھی حساب ہوگا۔ دوستو یہاں کوئی انصاف نہیں ہے، یقین کرو۔ 6 سال سے کیس پڑا ہے فارن فنڈنگ والا، جس میں یہ ساری کی ساری PTI جو ہے نا کالعدم ہو جائے گی، لیکن کون نکالے؟ اہل اقتدار ذرا سوچو، اللہ کو جان دینی ہے، سوچو۔